یہ وہ گناہ ہے جس میں تاریخ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی۔ ایک نااہل، نالائق اور چور وزیر اعظم کو ووٹ کے ذریعے پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینکا تھا۔ وہ اپنے اقتدار کی ہوس میں اس نے پہلے سائفل لہرایا، وہ سازش ناکام ہوئی تو 25 مئی کا اعلان کیا، وہ سازش ناکام ہوئی۔ صوبے کے اندر ایک ترقی کا منصوبہ، ایک تعمیری منصوبہ، جہاں 350 ڈیم بننے تھے وہاں خیبر پختونخوا کی لوگوں کو ڈیم فول بنا کر چلے گئے۔ اٹکا رہا تھا کہ صرف اس لیے کہ سیاسی عدم استحکام مچایا جائے اور چین کے صدر پریزیڈنٹ شی سی پیک کی بنیاد رکھنے پاکستان نہ آ سکے۔ اور ایک دفعہ پھر جو سیاسی یتیم پچھلے سال اپریل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہو گئے تھے، پاکستان کی تاریخ میں دفعہ آئینی طریقے سے ایک نااہل، نالائق اور چور وزیر اعظم کو ووٹ کے ذریعے پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینکا تھا۔ وہ اپنے اقتدار کی ہوس میں اس نے پہلے سائفل لہرایا، وہ سازش ناکام ہوئی تو 25 مئی کا اعلان کیا، وہ سازش ناکام ہوئی تو اس کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کیا، وہ سازش ناکام ہوئی اور اپنی کرپشن، اپنی چوری سے نظریں ہٹانے کے لیے اس نے زمان پاک میں جب ان وارنٹ گئے تو انہوں نے پیٹرول بم سے پولیس والوں کے سر توڑے، رینجرز اور پولیس کی گاڑیاں جلائیں، اور اس کے بعد جب وہ سازش بھی ناکام ہو گئی اور جب توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ، القادر ٹرسٹ اور اس کے بعد جو چوری فورن فنڈنگ میں ہوئی ہے اس کا حساب دینا پڑے، تو بالٹی، کنستر اور ڈسٹ بن رکھ کر پاکستان کی ہر عدالت میں جاتا ہے کہ میری چوری، میری کرپشن، میرے اعمالوں کا میرے سے جواب نہ لیا جائے، میری فورن فنڈنگ کا حساب نہ لیا جائے۔ اور اس چیز سے نظر ہٹانے کے لیے، قانون سے بھاگنے کے لیے، عدالتوں سے بھاگنے کے لیے اس نے 9 مئی جیسا سیاہ دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ اس نالائق، نااہل فورن ایجنٹ کے ساتھ جڑا رہے گا۔ اور اس دن ریڈیو پاکستان کی جو 4 سٹوری بلڈنگ ہے اس کو پیٹرول پھینک کر آگ لگائی گئی اور 2 دن تک یہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور یہاں ریڈیو پاکستان کے تمام آرکائیوز موجود تھے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کا چاغی کا جو سمبل ہے پہاڑ، اس کو جلایا، چاغی اسٹوڈیو کو جلایا، اور یہاں اے پی پی کا بھی دفتر ہے غالباً تیسری بلڈنگ، تیسرے لیول کے اوپر، اس کو بھی 4th فلور کے اوپر اس کو بھی آگ لگائی۔ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ریڈیو پاکستان کے ان انجینئرز کو جنہوں نے فوری طور پر ٹرانسمیشن کو بحال کیا اور اس اٹیک کو، اس سازش کو ناکام بنایا۔ لیکن یہ وہی گھنونے، کالے، گنڈے چہرے ہیں جنہوں نے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر اٹیک کیا اور اب ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز کو جلا دیا گیا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس میں تاریخ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی، کیونکہ یہ پرائس لیس خزانہ تھا ریڈیو پاکستان کا جس کو نظر آتش کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو آج یہاں اس اسٹوڈیو کا رینوویشن کا آغاز ہو گیا ہے اور وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق ہنگامی طور پر اس اسٹوڈیو کی بحالی کا حکم دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد یہاں جس طرح میں نے پرسوں اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان اور لاہور میں ریڈیو پاکستان کے سنیما کی بنیاد رکھی تھی تاکہ جو فائنینشیل بزنس پلان ہے ریڈیو پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کو افورڈیبل انٹرٹینمنٹ مل سکے۔ پشاور کے اندر بہت ہی مشہور سنیما ہاؤسز ہوتے تھے جہاں یوتھ جو تھی وہ اپنی ثقافت، اپنا ہیریٹیج، اپنا کلچر، اپنی انٹرٹینمنٹ، اپنا میوزک سے مستفید ہوتے تھے۔ اسٹریٹ تھیٹر ہوتا تھا، اسٹیج پلیز ہوتے تھے۔ تو یہ جو سنیما کی بنیاد ہے ریڈیو پاکستان کے پریمیسز کے اندر، یہ پاکستان کی عوام کو افورڈیبل انٹرٹینمنٹ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، جیسے لاہور میں اس دن رکھی گئی تھی، اور اسی طرح پورے پاکستان میں پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کے پریمیسز کے اوپر یہ جو سنیما ہاؤسز ہیں، جو ریڈیو میوزک ریسرچ سیلز ہیں، اور پورے پاکستان کی تاریخ کا جو خزانہ ہے موسیقی کا، اس کو ڈیجیٹل نیشنل آرکائیو کے اندر سمویا جا رہا ہے تاکہ اس کے پاکستان کی عوام اس سے مستفید ہو سکے۔ اس بلڈنگ کی رینوویشن کا پرائم منسٹر صاحب نے بجٹ بھی اس بجٹ میں رکھا ہے، اور
جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے اس کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور ہنگامی بنیادوں کے اوپر انشاءاللہ دوبارہ سے، کیونکہ نواز شریف، شہباز شریف کی جو قیادت ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جو پاکستان کو تعمیر کرنے کی جماعت ہے، جو اینٹ سے اینٹ جوڑنے کی جماعت ہے، بجانے کی جماعت نہیں ہے، جو ملک میں اتحاد اور ملک کے اندر برداشت اور ملک کے جو وفاق کی اکائیاں ہیں ان کو جوڑنے کا پیغام ہے۔ اسی لیے ہم انشاءاللہ، انہوں نے پہلے ڈی چوک کے اندر فساد مچایا، توڑا، بلڈنگز توڑی، ہم نے ان کو بنایا۔ ہم پاکستان کو تعمیر کرنے والی جماعت ہیں، اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کو دوبارہ ریوائیو کر کے اپنی حالت سے بہتر کر کے پاکستان کی عوام کو دے کر جائیں گے۔ آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں منسٹری آف انفارمیشن کے سیکریٹری سہیل علی خان صاحب کا، طاہر حسن صاحب ریڈیو پاکستان کے ڈی جی، یہاں ڈی جی پشاور ریڈیو، اور میرے ساتھ بیٹھے میرے بھائی امیر مقام صاحب کا، جنہوں نے آج حوصلہ افزائی کے لیے مجھے خود کہا کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اور یہاں امیر مقام صاحب کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح ڈٹ کر ان سازشوں کا، اس غنڈہ گردی کا، اس بدماشی کا 4 سال اس صوبے کے اندر ایک ترقی کا منصوبہ، ایک تعمیری منصوبہ، جہاں 350 ڈیم بننے تھے وہاں خیبر پختونخوا کی لوگوں کو ڈیم فول بنا کر چلے گئے۔ ادھر انہوں نے وعدے کیے تھے کہ یونیورسٹیاں بنے گی، وعدے کیے تھے اسکول بنے گا، وعدے کیے تھے کہ یہاں ترقی کے منصوبے بنیں گے، ایک ہسپتال میں ایک نیا کمرہ نہیں بنا سکے، کیونکہ اور یہاں وہ کہا کہ کیا انصاف ویلز آن، جسٹس آن ویلز چلے گا، وہ دوسرے مہینے اس بس کے ٹائر پنچر ہو کے یہاں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہاں احتساب کمیشن کو 4 سال تالا لگائی رکھا، دوسروں کو چور چور کہتے تھے، اور اپنے صوبے میں جہاں حکومت تھی وہاں کے احتساب کمیشن کو تالا لگایا۔ کیا یہ خیبر پختونخوا کی عوام دیکھ نہیں رہی تھی کہ ایک جھوٹا، ایک سازشی، اور پھر 9 مئی کو پشاور کو آگ لگا کر چلا گیا، ادھر شہداء کی یادگاروں کو تباہ کر کر چلا گیا، پنجاب کے اندر توڑ کے چلا گیا، مسجدیں توڑ کر چلا گیا، ایمبولینسز جلا کر چلا گیا، اسکول جلا کر چلا گیا، ہسپتال جلا کر چلا گیا۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہاں کی باوقار قوم، خیبر پختونخوا کی باغیرت قوم، اور یہاں کے بہادر جو میرے بھائی ہیں، وہ کبھی بھی اس فتنے کو، اس سازشی کو، اور کہ جو ملک کے اندر فساد پھیلائے اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ہمیشہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پاکستان کے تعمیر میں، پاکستان کی آزادی میں حصہ ڈالا ہے، اور انشاءاللہ اب پاکستان کی ترقی میں اور پاکستان کو ترقی کی منازل میں لے جانے میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں نے ابھی پاکستان ٹیلی ویژن جانا ہے، اور اس کے بعد پریس کلب سے ہوتی ہوئی میں اسلام آباد جاؤں گی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں نے طاہر حسن صاحب کو اور سیکریٹری انفارمیشن کو یہ کہا ہے کہ جلد سے جلد جو یہاں کا علاقائی میوزک ہے، جو یہاں کی علاقائی ثقافت ہے، جو یہاں کا ورثہ ہے، اس کو فوری طور پر ڈیجیٹائز کیا جائے، تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی ثانیہ ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز کو نقصان نہ پہنچا سکے۔